اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین کرام سلام علیکم یا علی مدد۔ عباس موسوی چینل کی جانب سے میں خادم عزاداران سرکار سید الشہداء عباس ارشاد نقوی آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنا ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، اور اس ویڈیو کے ذریعے ایک شخص نے ماہ رمضان میں پڑھی جانے والی تراویح کی نمازوں کو عزائے سرکار سید الشہداء میں منعقد ہونے والی مجالس جیسا بتایا ہے۔ اس شخص کا یہ بیان اول اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جس کے جسم کے اوپر لباس علماء ہو، اس کے سینے اور اس کے دل کے اندر علم آل محمد علیہ السلام بھی موجود ہو۔ بیان کرنے والے کا بیان نہایت جہالت کے اوپر منحصر اور مبنی ہے، اس لیے کہ تراویح کی نماز جو ماہ رمضان میں اہل سنت حضرات کی جانب سے پڑھی جاتی ہے، تو خود اہل سنت حضرات کی کتابوں میں خصوصاً صحیح بخاری شریف، جس کی یہ پہلی جلد میرے ہاتھ میں ہے، اور اس پہلی جلد میں کتاب الصیام یعنی وہ چیپٹر جس میں ماہ رمضان کا بیان ہے، اس میں روایت موجود ہے کہ تراویح کی نماز نہ پیغمبر اسلام نے اپنی حیات میں پڑھی، نہ پڑھنے کی اجازت دی، نہ خلیفہ اول کی زندگی میں یہ تراویح کی نماز پڑھی گئی، بلکہ یہ روایت موجود ہے کہ دوسرے خلیفہ کے دور میں دوسرے خلیفہ کی مرضی سے یہ تراویح کی نماز قائم ہوئی، اور صرف قائم نہیں ہوئی بلکہ خود دوسرے خلیفہ نے اس تراویح کی نماز کے لیے ایک جملہ کہا جو اس حدیث میں موجود ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، اور یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ صحیح بخاری جیسی معتبر کتاب میں اس روایت کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح کی نماز کو، خود تراویح کی نماز کو قائم کرنے والے نے بدعت قرار دیا ہے، نبی کی سنت یا قرآن کے مطابق قرار نہیں دیا ہے۔ دوسرے ہماری یعنی شیعہ علماء کی کتابوں میں ایک روایت موجود ہے جو مولانا مرتضیٰ عسکری صاحب علی اللہ مقامہ کی کتاب، جن کی کتاب کا ترجمہ مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب نے خطائے اجتہادی کی کرشمہ سازیاں کے عنوان سے جو اردو میں شائع ہو چکی ہے، اس میں اس روایت کو درج کیا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ جب مولا کائنات جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ماہ رمضان میں اپنی ظاہری خلافت یعنی چوتھی خلافت کے زمانے میں آپ پہنچے، اور ماہ رمضان کا زمانہ آیا تو آپ نے ماہ رمضان کا آغاز ہونے سے پہلے ہی اعلان فرمایا کہ یہ تراویح کی نماز بدعت ہے، اور میں اس تراویح کی نماز کے اوپر پابندی لگاتا ہوں۔ چنانچہ پہلی ماہ رمضان کا دن گزرا تھا کہ شام ہوتے ہوتے مغرب کی نماز کے بعد کوفے کی گلیوں سے ایک ہجوم، ایک جم غفیر مولا کائنات کے خلاف احتجاج کرتا ہوا نکلا، اور وہ امراء کے نعرے لگا رہا تھا۔ یہ روایت بہت قابل توجہ ہے خصوصاً شیعہ حضرات کے لیے۔ دیکھیں، اس میں دو باتوں کا جواب موجود ہے۔ ایک جواب تو یہ موجود ہے کہ لوگوں کا، اہل کوفہ کا امراء کے نعرے لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ تراویح کی نماز خلیفہ کی سنت اور خلیفہ کی سنت اور خلیفہ کی ایجاد ہے، پیغمبر کی ایجاد نہیں ہے۔ اگر تراویح کی نماز پیغمبر کی سنت ہوتی تو لوگ محمدہ کے نعرے لگاتے ہوئے گلیوں سے برآمد ہوتے۔ اور دوسرے اس روایت میں ایک پہلو یہ بھی موجود ہے کہ وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ کوفے کے تمام افراد شیعہ تھے، اور شیعوں ہی نے امام حسین کو بلایا اور شیعوں ہی نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، تو اس روایت کے ذریعے اس بات کا جواب بھی مل رہا ہے کہ اگر اہل کوفہ کی اکثریت شیعوں کی ہوتی تو جب مولا کائنات نے تراویح کی نماز پہ پابندی لگائی تو وہ افراد جشن مناتے، احتجاج نہ کرتے۔ ان افراد کا احتجاج کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی اکثریت شیعہ اثنا عشری یعنی مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل ماننے والی نہیں تھی۔ اب یہ دو کتابوں کے حوالے بہت ہیں۔ ایک صحیح بخاری میں کتاب الصیام میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ تراویح کی نماز بدعت ہے، اور مولا کائنات کی اس روایت کے اعتبار سے بھی یہ ثابت ہے کہ تراویح کی نماز بدعت ہے۔ اب جب تراویح کی نماز کا بدعت ہونا شیعہ اور سنی دونوں کتابوں سے ثابت ہے، تو اب یہ شخص جو یہ بیان کر رہا ہے کہ تراویح کی نماز اور مجالس عزا یعنی عزائے سرکار سید الشہداء کی حیثیت ایک ہے، تو اس شخص کی جہالت کا کھلا ہوا ثبوت ہے، اس لیے کہ تراویح کتابوں کے اعتبار سے خلاف سنت ہے، تراویح بدعت ہے، مگر عزائے سرکار سید الشہداء سنت ہے۔ عزائے سرکار سید الشہداء حکم قرآن ہے، عزائے سرکار سید الشہداء سیرت انبیاء ہے۔ تراویح کی نماز دوسری خلافت کے بعد شروع ہوئی ہے، مگر مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری اور مولا حسین علیہ السلام کی مجالس واقع کربلا کے بعد شروع نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ہمارے علماء کی کتابوں میں بے پناہ روایتیں موجود ہیں کہ جب جناب آدم کو حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے
سے پنجتن کے ناموں کی تعلیم دی اور انہوں نے پنجتن کے نام اپنی زبان پر جاری کرنا شروع کیے، اور امام حسین علیہ السلام کا نام حضرت آدم کی زبان پر آیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کا نام ہے کہ میری آنکھیں گریا کرنے پر آمادہ ہیں، میرے دل میں غم طاری ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے جبریل کے ذریعے جناب آدم کو واقعہ کربلا سنایا۔ یہ پہلی مجلس تھی جو زمین کے سینے کے اوپر برپا ہوئی۔ اس مجلس کے ذاکر حضرت جبریل تھے، اس مجلس کے سامع حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ پھر یہ مجالس جناب نوح کے دور میں ہوئیں، جناب نوح نے عزاداری کی، حضرت ابراہیم نے عزاداری کی، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ نے عزاداری کی، خود پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی، امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی جناب ام سلمہ کے حوالے کی، جناب ابن عباس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو سن کے گریہ فرمایا، خود مولا کائنات جب جنگ صفین سے گزر رہے تھے تو میدان کربلا میں آپ نے امام حسین السلام پر گریہ فرمایا، امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کیے۔ ان تمام باتوں سے ایک بات بالکل واضح ثابت ہو رہی ہے کہ تراویح بدعت ہے، عزا امام حسین انبیاء کی سنت ہے۔ تراویح خود ساختہ ہے، عزاداری امام حسین السلام خدا ساختہ ہے۔ تراویح خلاف قرآن ہے، عزاداری مطابق قرآن ہے، لہٰذا عزاداری کا تراویح سے موازنہ کرنے والے کی جہالت کی دلیل بھی ہے اور خلاف عزائے سرکار سید الشہداء ہونے کی دلیل بھی ہے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں اور تمام عزاداران سرکار سید الشہداء اور مومنین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیں۔ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، حکومت کی جانب سے جو ہدایات دی گئی ہیں ان ہدایات کے اوپر آپ عمل کریں، آپ اپنے گھروں میں رہیں، مولا حسین کے مصائب کو یاد کر کے گریہ کریں۔ وہ مجالس جو آن لائن ہو رہی ہیں ان کو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سنیں اور اپنے گھر کے اندر امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کریں۔ دیکھیے عزاداری میں اور تراویح میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ تراویح کا تعلق ماہ رمضان سے ہے مگر عزاداری کا تعلق صرف ماہ محرم اور ماہ سفر سے نہیں ہے، عزاداری کا تعلق پوری زندگی سے ہے، عزاداری کا تعلق ہماری حیات سے ہے، بلکہ جب ہم مر جاتے ہیں تب بھی ہمارے ایصال ثواب کے لیے مجالس برپا کی جاتی ہیں۔ عزاداری وہ دولت ہے کہ جس کے لیے تصور زیدی صاحب نے کہا کہ رلانے آتی ہے یاد حسین روز مجھے، میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں۔ لہٰذا عزائے سرکار سید الشہداء کی اہمیت کو سمجھیے اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو یاد کیجیے اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے دعا کیجیے کہ پروردگار عالم پوری دنیا سے اس کورونا نام کی وبا کو دور کرے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، حکومت کی جانب سے دی جانے والی ہدایات کے اوپر عمل کیجیے اور بغیر ضرورت اپنے گھروں سے باہر ہرگز نہ نکلیے۔ والسلام، خدا حافظ و ناصر۔ ہم سب کو اللہ امام حسین کی عزا اور مولا علی کی ولایت کے دامن سے متمسک رکھے۔